बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ इन्फो बर्ड की सीरीज तजल्लियात नबूवत की एपिसोड 7 में नजर बिन हारिस हिरा और शाम गया और वहां से कहानियां दारो सिकंदर और रुस्तम व असफंदियार के किस्से सीख कर आया और जहां मजलिस जमती दास्तान शुरू कर देता और लोगों को मौका ही ना देता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन सकें। अगर पता चलता कि किसी मजलिस में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वाइज और नसीहत की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हटते ही वहां टपक पड़ता और किस्से कहानियां सुनाकर कहता, आखिर मोहम्मद की बात क्यों कर मुझसे अच्छी है। इसके बाद इसने एक कदम और आगे बढ़ाया, गाने बजाने वाली लोंडियां खरीदी और जिसके मुतालिक सुनता कि वो इस्लाम की तरफ माइल है तो इसे किसी लोंडी के पास ले जाकर इस लोंडी से कहता, इसे खिलाओ पिलाओ और गाने सुनाओ और इस शख्स को समझाओ कि मोहम्मद जिस बात की तरफ बुला रहे हैं ये इससे बेहतर है। अल्लाह ने इस बारे में ये आयत नाजिल की, बाज लोग खेल की बात खरीदते हैं ताकि इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह करें और इसे मजाक बनाएं। ऐसे लोगों के लिए रुसवाकुन अजाब है। शकूक व शुबहात पैदा करने और प्रोपेगेंडा करने के मैदान में कुरैश ने बड़ी सरगर्मी दिखाई और बड़ा तफन्नन इख्तियार किया। चुनाचा वो कुरान के बारे में कभी कहते कि ये महज ऊट पटांग ख्वाब है जिसे मोहम्मद रात को देखते हैं और दिन में इसकी तिलावत करते हैं। कभी कहते कि इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से घड़ लिया है। कभी कहते कि इन्हें एक इंसान सिखाता है। कभी कहते कि ये महज झूठ है जिसे कुछ लोगों की मदद से उन्होंने घड़ लिया है, यानी सब मिलजुल कर घड़ते हैं। कभी कहते कि ये तो पहलों के अफसाने हैं जिन्हें इन्होंने लिखवा लिया है और अब ये इन पर सुबह शाम तिलावत किए जाते हैं। कभी कहते इनके पास एक जिन या शैतान है जो इसी तरह कुरान लेकर उतरता है जैसे काहनों पर जिनो शैतान उतरा करते थे। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैं बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं? वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनाहगार हों, यानी शैतान सिर्फ ऐसे ही इंसानों पर उतरते हैं जो झूठे हों, बदकार हों, गुनाहों में लथपथ हों। जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुमने मुझे कभी कोई झूठ बोलते नहीं सुना और ना मुझ में किसी तरह की कोई बुराई और बदकारी पाई। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि कुरान शैतान का उतारा हुआ हो? कभी कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का जुनून हो गया है जिसके असर से वो अजीब अजीब किस्म के मानी और मुतालब सोचते हैं और इन्हें निहायत उम्दा किस्म के अल्फाज में ढाल देते हैं जैसे शोरा अपने अशार ढाला करते हैं। लिहाजा वो शायर हैं और इनका कलाम शेर है। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, शुरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। तुम देखते नहीं कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। मतलब ये कि ये तीन बातें शुरा की खसूसियत में दाखिल हैं और इनमें से कोई बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। चनाचा जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने इखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में, अपने मामूलात गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं, रास्तबाज हैं, परहेजगार हैं और नेकोकार हैं। इनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कर भी नहीं गुजरी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पांव भी नहीं मारते फिर रहे, बल्कि आपकी दावत और तबलीग का एक खास मैदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह, एक दीन और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते हैं जिसे करते हैं और वही काम करते हैं जिसे कहते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी से क्या निस्बत और शेर व शायरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत? मुशरिकीन को तीन बातों पर बहुत अचंभा था और दर हकीकत यही तीन बातें इनके और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तलाफ की जड़ थी। एक तौहीद, दूसरी रिसालत और तीसरी मौत के बाद उठाया जाना। तीसरी और आखिरी बात यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में इनके पास ताज्जुब, अचंभे और अकल की कमी के सिवा कुछ न था।
وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے میرے قبیلے والو، یہ تو خرافات ہیں۔ اللہ نے ان کی باتوں کا کئی طرح جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی و بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکار تو مظلوم و محسن پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی ہلکت کا نظام ایسے اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنا رکھے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت و اشار و فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر کیوں بات نہیں سمجھتے؟ ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے۔ اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، ایمانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا
اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا، جی ہاں ہم بھی تو تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہا، اور اللہ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اس شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ پیدا کیا، کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش و ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب فرمایا، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے تقسیم کریں، کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ چنانچہ فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو میں اب آپ سے ملوں گا ہماری اس سیریز کی ایپیسوڈ 8 میں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔